الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 27 ماہ رمضان المبارک، تفسیر قرآن بحوالہ چہارد معصومین علیہ السلام کے تحت 27ویں مجلس تفسیر سورہ النمل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طٰہٰ اور سورہ النمل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے الواح موسیٰ سے پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں۔ سورہ النمل جو ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کا 47واں اور جمع آوری کے لحاظ سے قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے۔ اس کی 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ النمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ کتاب ثواب الاعمال میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کی تلاوت کرے گا تو وہ اولیاء خدا میں شمار ہوگا اور پروردگار عالم کی حفظ و امان عطا ہوگی، اس کو وہ نعمات عطا ہوں گی جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وہ کبھی بھی مفلس نہ ہوگا، اور آخرت میں پروردگار عالم اسے جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم اسے ہر طرح سے راضی فرمائے گا، اسے اتنا کچھ عطا کرے گا جو اس کی رضا سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم 100 خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس شخص کا نکاح کرے گا۔ اس کے بعد پروردگار عالم اسے جنت عدن کے درمیان انبیاء و مرسلین اوصیاء راشدین کے جوار میں رہائش عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ نمل کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس سے حضرت سلیمان پیغمبر، حضرت ہود، جناب شعیب، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ جب وہ قبر سے برآمد ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتا ہوا برآمد ہوگا۔ سورہ نمل کے مرکزی موضوعات میں قرآن مجید کی فضیلت، مومنین کی علامات، منکرین معاد کی رسوائی، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت داؤد و سلیمان کے واقعات، حضرت سلیمان کی شان سلطنت، حضرت سلیمان پیغمبر کا وادی النمل سے گزر، سبا کی طرف خط کی روانگی، اسے اسلام کی دعوت دینا، ملکہ سبا کی طرف سے مشیروں سے مشورہ کرنا، حضرت سلیمان کی طرف سے ملکہ کی سفارت کو واپس کرنا، ملکہ سبا کا سلیمان پیغمبر کے حضور پیش ہونا، اس کے علاوہ ملکہ کے لیے تخت منگوانا، ملکہ کا مشرف با اسلام ہونا، قوم سمود، حضرت صالح کا واقعہ، قتل صالح کی سازش، قوم لوط کی بدکاری اور ان کا انجام، خدائی صفات و افعال، معاد پر کفار کا اعتراض، زمین پر چلنے پھرنے کا حکم، رسول خدا کو تسلی، زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا ذکر قرآن مبین میں ہے، خدا پر توکل کی تعلیم، مردوں اور بہروں کو کچھ نہیں سنایا جا سکتا، دبت الارض کا خروج، رجت روز و شب کی واضح نشانیاں ہیں، سور کا پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑنا، پیغمبر کو کیا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور پروردگار عالم تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جیسے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ النمل ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ اور پوری سورت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین
تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ یہ آیات اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے، وہ بھٹک رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن آپ کو خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی دکھائی دیتی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا وہاں سے کوئی انگارہ لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندائی بابرکت ہے وہ جو آگ کے اندر اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو عالمین کا رب ہے۔ موسیٰ، میں ہی غالب اور حکیم اللہ ہوں۔ سورہ النمل کی تفسیر، جس میں میراث انبیاء کا ذکر آیا، وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤدا، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اس آیہ مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی بھی میراث جاری ہوتی ہے، جس کے تحت شہزادی کونین ملکہ عالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اگر انبیاء کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث کیسے قرار پائے تھے؟ اور اس کے علاوہ امام نے فرمایا کہ سلیمان نے حضرت داؤد کی میراث حاصل کی تھی اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث پائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے امام علی نقی علیہ السلام سے کہا کہ لوگ آپ کی کم سنی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کم سن بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ خدا کی دین اور عطا ہے، وہ چاہے تو کسی کو بچپنے میں عہدہ عطا فرما سکتا ہے، تو چاہے تو کسی کو پختہ عمر میں عہدہ عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ وہ سلیمان پیغمبر کو اپنا ولی عہد نامزد کریں۔ اس وقت سلیمان پیغمبر جو تھے وہ کم سن تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ نے یہ سنا تو انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی ہے کہ سلیمان جو ہیں وہ ان کے عہدہ حاصل کر لیں اور نبی قرار پائیں۔
تو پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم سب علماء و مشائخ کے اور جناب سلیمان پیغمبر کا بھی عصا لے لو اور سب کے عصا کو کمرے میں رکھ کر تالا لگا دو، اور ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ صبح کو جس کے عصا پر پھول اور پھل کھلے ہوں گے وہی میرا جانشین ہوگا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر سب نے ایسا کیا، اپنا اپنا عصا ان کے سپرد کر دیا اور وہ عصا ایک بند تالے والے کمرے میں رکھ دیے گئے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سلیمان پیغمبر کے عصا پر پھل اور پھول کھلے ہوئے تھے، باقی لوگوں کے عصا جو ہیں وہ جوں کے توں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان پیغمبر کو اپنا ولی عہد مقرر فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کی میراث کے وارث تھے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت سلیمان پیغمبر پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا یہ خصوصیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں؟ تو امام نے فرمایا سابقہ انبیاء کی تمام خصوصیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین ختمی مرتبت کے پاس موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا امام تو ہر زبان جانتا ہے، وہ پرندوں کی بولیوں سے واقف ہوتا ہے، جانوروں اور ہر صاحب روح کی زبان سے واقف ہوتا ہے، یہ خصائل نہ ہوں تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا خدا بڑا باریک بین ہے، اس نے اپنی مخلوق میں بھی بڑی باریک چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے اس نے مچھر جیسے جاندار بنائے بلکہ اس سے بھی چھوٹے جاندار بنائے جو عام آنکھوں سے انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، اور انسان ان ننھے جانداروں کو دیکھ کر مذکر اور مؤنث کی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان پیغمبر کو وسیع علم دیا اور اس کے ساتھ انہیں تمام انسانوں، حیوانوں، نباتات، پرندوں، درندوں کی زبان کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ جب آپ جنگ کرتے تو فارسی زبان بولتے، جب آپ اپنے اہل مملکت سے گفتگو کرتے تو رومی زبان میں گفتگو فرماتے، اور جب اپنی ازواج سے گفتگو کرتے تو سریانی اور عبرانی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور جب پروردگار عالم سے مناجات کا وقت ہوتا تو سلیمان پیغمبر عربی زبان میں پروردگار عالم سے گفتگو کرتے، اور جب مہمانوں سے وفود سے گفتگو کرتے تو عبرانی زبان۔ اور پروردگار عالم نے حضرت داؤد اور سلیمان پیغمبر کو ایسی نعمات سے بہرہ مند فرمایا جو دوسروں کو میسر نہ تھیں۔ خدا نے انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا، ان کے ہاتھوں پر لوہا موم ہو جاتا تھا، وہ آگ میں تپائے بغیر خالی ہاتھ سے ہی لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح الہی پڑھتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے مشارق و مغارب کی حکومت بھی تو دی تھی، انہوں نے 700 سال اور 6 ماہ تک حکومت کی تھی۔ ان کی حکومت تمام انسانوں، جنات، شیاطین، چوپایوں، پرندوں اور درندوں پر تھی۔ پروردگار عالم نے انہیں ہر طرح کا علم اور ہر زبان کی تعلیم بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے دور حکومت میں عجیب و غریب صنعتیں وجود میں آئیں۔ قرآن مجید میں ان کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ فضل مبین، یقیناً یہ کھلم کھلا فضل و کرم ہے۔ امام نے فرمایا کہ فضل مبین سے حکومت اور نبوت مراد ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان پیغمبر کو عظیم الشان تخت عطا فرمایا تھا، جس کی دائیں جانب 6 لاکھ کرسیاں اور بائیں جانب بھی 6 لاکھ کرسیاں ہوا کرتی تھیں، اور پرندے اس پر سایہ کرتے تھے۔ ہوا تخت کو اڑاتی تھی اور انہیں مدائن تک لے آتی تھی، پھر وہاں سے تخت پرواز کرتا تو آپ استخر میں رات بسر کرتے۔ کیا تم نے کسی کی اس سے عظیم سلطنت دیکھی یا سنی ہے؟
امام نے فرمایا اسی تفسیر میں ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اور ہوا نے آ کر تخت کو اڑا لیا اور ان کا گزر وادی نمل سے ہوا۔ بہت ہی دلچسپ یہ قصہ ہے۔ اب یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں سونا اور چاندی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے سونے اور چاندی کی حفاظت کے لیے چونٹیوں کو مقرر فرمایا۔ اگر خراسانی اونٹ بھی وہاں جائیں تو بھی یہ چونٹیاں انہیں اس وادی سے گزرنے نہیں دیتی تھیں۔ اب روایت ہے امام سے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کی مکمل صف بندی ہوتی تھی اور ان کا لشکر پورے منظم انداز میں حرکت کرتا تھا۔ بادشاہ کی سواری تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس خدا کا اسم اعظم تھا۔ 73 اسم اعظم ہیں پروردگار عالم کے، جس میں سے سلیمان پیغمبر کے پاس ایک اسم اعظم تھا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس 72 اسم اعظم کا علم موجود ہے۔ اور جب اسم اعظم پڑھ کر خدا سے کچھ طلب کرتے تو خدا انہیں وہ چیز عطا کر دیتا تھا جو دعا مانگتے، خدا اسے قبول کر لیتا۔ اور اگر آج سلیمان زندہ ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے محتاج ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو ایک اسم اعظم تھا نا۔ معصومین علیہ السلام کے پاس تو 72 اسم اعظم کا علم موجود تھا۔ 73 کا علم صرف پروردگار عالم کی ہی ذات کو ہے، کیونکہ وہ سب سے بزرگ ہے، اللہ اکبر ہے، کبیر ہے، اسی لیے اس نے ایک اسم اعظم جو ہے وہ اپنے پاس زیادہ رکھا تاکہ اس میں اور اس کی مخلوق میں فرق رہ جائے۔ بہرحال اس کے ساتھ حضرت سلیمان کا تخت جو ہے ہوا کے دوش پر پرواز کر رہا تھا۔ وادی نمل کی ایک چونٹی نے اپنی قوم سے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے ہوا کے دوش پر اس کی آواز کو سنا، مسکرائے۔ آپ نے وہی حکم دیا کہ چونٹی کو میرے سامنے پیش کیا جائے، چنانچہ چونٹی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس چونٹی سے فرمایا، چونٹی میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس کے باوجود تم نے اپنی قوم کو کیوں ڈرایا اور یہ کیوں کہا کہ کہیں سلیمان پیغمبر اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے؟ آخر تمہیں ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونٹی نے کہا، حضرت ان میں نبی تو صرف آپ ہیں، باقی تو غیر معصوم ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میری قوم جب آپ کی عزت اور شان کو دیکھے گی تو وہ کہیں دنیا پر شیفتہ نہ ہو جائے اور حب دنیا کی وجہ سے خدا سے دور نہ ہو جائے۔ چونٹی نے کتنی حکمت کی بات کی کہ نبی آپ معصوم ہیں، آپ کا پورا لشکر تو معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچل دے۔ اور پھر کہا کہ آپ کی جلالت اور آپ کی حکومت کو دیکھ کے کہیں میری جو قوم ہے وہ دنیا پر فدا نہ ہو جائے۔ چونٹی کو بھی فکر ہے کہ میری قوم اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ بہرحال چونٹی نے ان سے کہا، اچھا یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا آپ کے والد آپ سے افضل تھے؟ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا، میرے والد مجھ سے زیادہ افضل تھے۔ چونٹی نے کہا، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ لفظ داؤد کے حروف تھوڑے ہیں اور آپ کے نام کے حروف یعنی سلیمان کے حروف زیادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ سلیمان پیغمبر نے کہا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ چونٹی نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے والد نے اپنے زخم کا دوا ود یعنی محبت، ود یعنی محبت سے کیا تھا، اسی لیے ان کا نام داؤد رکھا گیا۔ مجھے امید ہے تم بھی اپنے والد سے الحاق کرو گے۔ پھر چونٹی نے کہا، اچھا یہ بتائیں آپ کے لیے ہوا کو کیوں مسخر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو چونٹی نے کہا، ہوا کو مسخر کر کے پروردگار عالم نے دراصل آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حکومت و اقتدار پہ کبھی ناز نہ کرنا، یہ ہوا کی مانند تیزی سے گزرنے والی چیز ہے۔ یہ سنا تو آپ اس کی عقل و دانش پر مسکرانے لگے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کا علم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کیا نبی اکرم تمام انبیاء کے کمالات کے وارث تھے؟ آپ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اپنے زمانے تک کے تمام انبیاء کے کمالات کے وارث تھے. آپ نے فرمایا حضرت صرف انبیاء سابقین کے علم کے وارث نہیں تھے بلکہ آپ ان سے کہیں زیادہ علم رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت سلیمان پیغمبر پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. تو اسی طرح جب ہدہد غائب ہوا تو سلیمان جو ہیں وہ سخت پریشان ہوئے. انہیں ہدہد پر غصہ بھی آیا تھا. تو انہیں ہدہد کی ضرورت تھی. کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ ہدہد جو تھا وہ بتاتا تھا کہ زمین پر پانی کی بلندی جو ہے وہ کتنی ہے اور کس جگہ پانی تہ نشین ہے، کسی تالاب میں، کسی دریا میں. تو یہ بات ہدہد کو تو معلوم تھی کہ زیر زمین اور زمین کے اوپر کتنا پانی ہے، پانی کی گہرائی کتنی ہے، لیکن سلیمان پیغمبر کو معلوم نہیں تھی، جس کی بنا پر وہ ہدہد پر ناراض ہوئے. لیکن پروردگار عالم نے سلیمان کے لیے انسان، جنات، پرندے اور درندے جو ہیں وہ مسخر کر دیے تھے. لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوا کے نیچے کیا ہے. یہ علم سلیمان کی حد تھی. ایک حد تک ان کو علم تھا. لیکن ذرا قرآن مجید میں تو دیکھیے کہ پروردگار عالم نے آسمان و زمین میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے جو قرآن مبین میں نہ ہو. اور وہ کتاب مبین جس میں زمین و آسمان کی ہر مخفی چیز کا علم موجود ہے، اس کا وارث جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، ذات اقدس ہے. اور ائمہ علیہ السلام اس علم کے وارث قرار پائے. رسول اللہ بڑے عالم ہیں بے شک. پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چنا. خدا کہ وہ مصطفیٰ بندے ہم ہیں اور ہم ہی اس کتاب کے وارث ہیں جس میں ہر چیز کا علم موجود ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر کے وزیر آصف برقیہ نے ان سے کہا حضرت آپ کو ہدہد سے بڑا پیار ہے جبکہ یہ پرندہ نہ تو خوبصورت ہے نہ ہی اس میں کوئی خوبی ہے. تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا اللہ نے اس میں اتنی خوبی رکھی ہے کہ یہ سخت چٹان کے نیچے بھی پانی کو دیکھ لیتا ہے. آصف برقیہ نے کہا آپ نے عجیب بات کہی. مٹھی بھر خاک کے نیچے چھپے ہوئے جال کو تو نہیں دیکھ سکتا اور فوراً جال میں پھنس جاتا ہے، پھر بھی زمین کے نیچے موجود پانی کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا آصف جب تقدیر آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو پرندے ان پر سایہ بناتے تھے. جس دن ہدہد ملک سبا گیا حضرت سلیمان کو اس کی خالی جگہ پر دھوپ محسوس ہوئی. آپ نے فرمایا ہدہد آج مجھے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ساری چیز میں نے آپ کو سنائی. ہدہد کا واقعہ دیکھیے، میں نے اب تک جو انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس میں جناب سلیمان پیغمبر کے واقعے کو پیش نہیں کیا تھا، جبکہ اس سے قبل یہ صورتوں میں نازل ہوا ہے. لیکن سورہ نمل کی وجہ سے میں نے اس واقعے کو رکھا تھا کہ یہ میں سورہ نمل کے ساتھ آپ کو تفصیل سے سناؤں گی. دیکھیے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو بار بار نازل ہوئی ہیں. جب میں نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی نا تو ان میں ان آیات کو پیش کیا ہے جو ایک بار پیش کی ہیں، ورنہ یہ آیات ایسی بھی ہیں، کچھ واقعات انبیاء سے متعلق اور آیات ایسی ہیں جو بار بار ان کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے حضرت سلیمان کو ہدہد کی تلاش رہی کیونکہ وہ چٹان کے نیچے بھی پانی کی موجودگی بتا دیتا تھا اور اس کے علاوہ وہ بڑا ہی ذہین پرندہ ہے. اس کے علاوہ امام نے فرمایا جس طرح سے تمہیں شیشی میں موجود تیل دکھائی دیتا ہے اسی طرح ہدہد کو زیر زمین پانی دکھائی دیتا تھا. اس کے بعد ہدہد کے پروں پر سریانی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے آل محمد بہترین مخلوق ہیں اور اس کو مارنا گناہ ہے. منع کیا رسول اللہ نے کہ ہدہد کو کا شکار مت کرو. اسی طرح امام نے بھی منع کیا. کس کس جانور کا منع کیا ہے؟ چونٹی کو نہیں مارنا،
بلکہ اگر کہیں چونٹی نکل آئے تو اس میں تھوڑی شکر میں آٹا ملا کر چونٹی کو غذا دے دی جائے۔ شہد کی مکھی کو نہیں مارنا۔ مینڈک، ہدہد، ابابیل۔ ہدہد وہ پرندہ ہے جس نے حضرت سلیمان پیغمبر کو ملک سبا کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک سبا کے بارے میں فرمایا، سبا ایک شخص تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے بہت زیادہ نسل چلی، اس کے 10 بیٹوں سے 10 قومیں تشکیل پائیں۔ ان 10 میں سے 6 اقوام نے یمن میں رہائش اختیار کی، 4 اقوام نے شام میں رہائش اختیار کی تھی۔ جو قبیلے شام ہجرت کر کے گئے تھے وہ یہ ہیں: لقم، جذام، غسان، عاملہ۔ اور جن قبائل نے یمن میں رہائش اختیار کی تھی ان کے نام یہ تھے: کندہ، اشعری، ازو، مزہج، حمیر، انمار، اور پھر خشعم اور بجیلہ انمار ہی کی ذیلی شاخیں ہیں۔ اس کے علاوہ ملک سبا ایک مضبوط قلعہ، ایک عالی شان محل بھی تھا، وہاں پہ ملکہ سبا رہتی تھی۔ اس کے چاروں طرف پہرے دار ہی پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر نے ملکہ سبا کو خط لکھ کر ہدہد کے سپرد کیا تو وہ پرواز کرتا ہوا اس محل کے اوپر گیا اور اس نے پھر روشن دان سے گزر کر شہزادی کی گود میں جناب سلیمان پیغمبر کے خط کو گرا دیا۔ اس کے بعد شہزادی نے خط پڑھا تو وہ حیران بھی ہوئیں اور اپنی مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا اور اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ میرے پاس ایک محترم خط آیا ہے، وہ خط سلیمان پیغمبر کی طرف سے ہے۔ انہوں نے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مبارک آیت سے کیا ہے اور پھر لکھا ہے: میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان کے خط کو کتاب کریم کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک صاحب عزت شخص نے تحریر کیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی اور اس کو کرم الکتاب کا نام ملا، اس خط کو اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ خط کا آغاز میں سلیمان پیغمبر نے اپنا نام اور بسم اللہ لکھی، اس میں حکمت تھی ان کی بہت زیادہ۔ اس کے بعد جب بادشاہوں کے لشکر کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس آبادی کو برباد کرتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ملکہ سبا جو ہیں وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، کیوں کہ پہلے سلیمان پیغمبر کے پاس میں تحفہ جو ہے وہ روانہ کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ میرے قاصد جو ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتظار کرنے والی بی بی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، انہوں نے انتظار کیا کہ سلیمان پیغمبر کیسے جواب بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں انتظار کروں گی کہ میرے قاصد جو ہیں وہ وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے کہا تھا میں پہلے ہدیے روانہ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا اور واقعی نبی ہے تو اس سے جنگ کرنا جو ہے وہ بے سود ہے، پھر نبی کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ اس بات پر بھی ملکہ سبا کا عقیدہ تھا، اسی لیے انہوں نے انہیں مغلوب کرنا نہیں چاہا اور وہ قیمتی تحائف بھیج دیے۔ اس کے بعد جب قاصدوں نے وہ نگینہ جو ملکہ سبا نے حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے بھیجا تھا تو وہ نگینہ بھیجا تو سلیمان پیغمبر نے ایک کیڑے کو حکم دیا کہ وہ ایک دھاگا جو ہے وہ لے کر اس نگینے میں سے گزر جائے، پیرو دے اور اس میں سوراخ کر دے۔ کیڑے نے منہ میں دھاگا لیا اور نگینے میں سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے شہزادی کے قاصدوں سے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، تم لوگ اپنے ہدیے پر نازاں ہو، لیکن ہم ایسے لشکر لے کر تم پر حملہ کریں گے جس کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہ ہوگا۔ ہم وہاں رہنے والوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ جب قاصدوں نے ملکہ کو حضرت کا پیغام دیا تو ملکہ نے دیکھا کہ اب یا تو مصالحت ہوگی یا پھر جنگ ہوگی۔ ملکہ نے مصالحت کو جنگ پر ترجیح دی اور اپنے ساتھ معززین کا وفد لے کر سلیمان پیغمبر کے پاس آ گئیں۔ اس وقت کیا ہوا کہ جب ملکہ یمن سے روانہ ہوئیں تو انہوں نے اپنا تخت جو ہے وہ 7 کمروں کے پیچھے جو ہے وہ رکھوا دیا ایک کمرے کے اندر، اور محافظین جو ہیں وہ مقرر کیے محافظوں کو اس تخت کے اوپر کہ کوئی یہاں سے نہ ہلانے پائے۔ تو حضرت سلیمان نے اپنی نبوت کا
اعجاز دکھانے کے لیے تخت منگوایا. کیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ملکہ سبا ان کے دارالحکومت کے قریب پہنچ چکی ہیں، تو آپ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو چشم زدن میں ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ان کے تخت کو یہاں لے آئے. اس طرح انہوں نے اپنا اعجاز دکھانا چاہا تھا اس تخت کے لیے، تو بتانا چاہا تھا. تو ایک جن نے کہا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور میں بڑا امین ہوں، آپ کی نشست ختم بھی نہیں ہوگی، ابھی وہ آئیں گی تو میں تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا. لیکن حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. تو آصف برقیہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، سورت کہتی ہے ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے کہا چشم زدن میں کہ بس پلک ہی جب نہیں جھپکیں گے تو میں وہ تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، کہ بس آپ یمن کی سمت دیکھیں گے اور تخت جو ہے وہ آ جائے گا. اب آصف برقیہ نے اسم اعظم پڑھا، اسم اعظم پڑھا تو ملکہ کا تخت تعرب سے اٹھا اور حضرت سلیمان پیغمبر کے تخت کے نیچے سے برآمد ہو گیا. اب اس میں امام نے فرمایا کہ آصف برقیہ کے پاس کتاب کا جزئی علم تھا، تھوڑا علم تھا، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا قال الذین عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس تو علم کتاب کا کچھ حصہ تھا. ان کے پاس علم کتاب میں سے صرف اتنا حصہ تھا جتنا سمندر میں ایک مچھر کے پر پانی لگ سکتا ہے. لیکن اس علم میں اتنی قوت تھی کہ ملک سبا سے چشم زدن میں تخت بلقیس منگوایا اور اٹھا کر سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا. لیکن مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم آسمان سے جو علم لے کر زمین پر اترے تھے وہ تمام علم ایسے تمام علوم جو انبیاء کی فضیلت کا ذریعہ بنے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی عطرت اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. اور سورہ الرعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اس کی 31 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک خدا اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور یہ آیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. اور رسول اللہ نے فرمایا تخت کو چشم زدن میں حاصل کرنے والا میرا بھائی سلیمان بن داؤد کا وصی تھا. وصی کا معجزہ جو ہے وہ نبی کو کی عظمت اور شان دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر سلیمان پیغمبر کا وصی ایک اسم اعظم کو پڑھے اتنا طاقتور ہو تو سوچئے نبی آخر جن کے پاس پوری کتاب جن کے لیے نازل ہوئی ان کا وصی کس قدر علم والا ہوگا. پروردگار عالم نے 73 اسم اعظم ہیں. آصف بن برقیہ کے پاس اس میں سے ایک اسم اعظم تھا، چنانچہ اس نے اسم اعظم پڑھا تو تخت بلقیس جو ہے وہ وہاں تک جتنی بھی زمین تھی وہ دھنس گئی. اس نے اپنے ہاتھ سے تخت اٹھایا اور سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا. جبکہ ہمارے پاس خدا کے 72 اسماء اعظم ہیں اور ایک اسم اعظم ایسا ہے جو صرف خدا کے پاس موجود ہے، خدا کے علاوہ اس سے کوئی نہیں جانتا. وسیع کی قوت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اعجاز امامت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے علاوہ سلیمان پیغمبر نے فرمایا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حکومت بخشی. اگر کوئی محروم اقتدار مجھ سے زیادہ صاحب علم ہو تو میں اسے غریب سمجھ کر اس سے بے پرواہی کروں تو یہ میری طرف سے کفر تصور کیا جائے گا. حضرت سلیمان نے پانی کی لہروں پر شیشے کا محل بنوایا تھا، اس کے نیچے پانی چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. بلقیس آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے فرمایا محل میں داخل ہو جاؤ. جب وہ محل کے قریب گئیں تو شفاف شیشے کے نیچے پانی بہتے ہوئے دیکھا تو سمجھی پانی بہ رہا ہے. تو اسی طرح انہوں نے شیشے کا محل ہے. نبی سلیمان پیغمبر نے کہا کہ یہ پانی نہیں بہ رہا، یہ شیشے کا محل ہے.
تو اس کے علاوہ ملکہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بلکہ میں تو سلیمان پیغمبر کے ساتھ رب العالمین اللہ پر بھی ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیریہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر جو ہیں وہ جنات و شیاطین سے کہا کہ اب یہ میری زوجہ ہیں، اور بس انہیں جناب بلقیس کو دولت اسلام عطا ہوئی جو وہ آئی تھیں بادشاہ کے پاس۔ علم غیب خدا کے پاس ہے، بے شک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیں آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کا علم جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں میں جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرما دیتا ہے۔ تو مولائے کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ کو تو علم غیب حاصل ہے، جس پر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ علم غیب نہیں بلکہ یہ ایک صاحب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ علم ہے۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کو جاننے کا نام ہے جنہیں پروردگار عالم نے ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بدبخت ہے یا خوش نصیب، کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مولا کائنات نے فرمایا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے مجھے دیا ہے، اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ اسے محفوظ رکھے اور میری پسلیاں اس علم کو سمیٹے ہوئے ہوں۔ وارث قرآن ہیں، وارث علم ہیں ائمہ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے علم سے زمین، جس کے پاس اس کا علم ہوگا اس کے لیے زمین کے سفر طے ہوتے ہیں، پہاڑ چل پڑتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے نیچے پانی کہاں ہے، ہم خود جانتے ہیں، ہدہد کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے وسعت کتاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے جو اس میں نہ ہو قرآن میں، اور پروردگار عالم نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ بندوں کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ سورہ النمل میں ہی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم زمین سے ایک جاندار ان کے لیے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے پروردگار عالم دبۃ الارض کو نکالے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دبۃ الارض سے حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں۔ اب اس کے تحت صاحب عصر و زمان علیہ السلام سے علی بن مہزیار کی جب ملاقات ہوئی اس نے پوچھا مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں بیت اللہ کی راہوں پر چلنے سے روکا جائے گا، جب سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے۔ تو سائل نے پوچھا مولا ایسا سب کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا فلاں سال، ذکر کیا کسی وقت کا، صفا و مروہ کے درمیان سے دبۃ الارض کا خروج ہوگا، اس کے پاس موسیٰ کا عصا اور سلیمان پیغمبر کی انگشتری ہوگی، وہ لوگوں کو محشر کی طرف لائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ صفا کے پاس دبۃ الارض کو نکالا جائے گا، اس کے بعد سلیمان کی انگشتری اور عصائے موسیٰ ہوگا، وہ مومن کے چہروں پر ھذا مومن حقا، یہ سچا مومن ہے، اور کافروں کے چہرے پر ھذا کافر حقا، یہ پکا کافر ہے، کی مہر ثبت کرے گا۔ جب مومن کسی کافر کے چہرے پر کفر کی مہر دیکھے گا تو اس سے کہے گا اے کافر تیری ہلاکت، اور کافر مومن کے چہرے پر مہر کو دیکھے گا تو کہے گا اے مومن تیرے لیے خوشخبری ہو، کاش میں نے بھی تیری طرح سے ایمان قبول کیا ہوتا اور کامیابی حاصل کی ہوتی۔ دبۃ الارض اپنے کندھوں کے درمیان حکم خدا کے تحت اپنا سر بلند کرے گا، اس سے قبل مغرب سے سورج طلوع ہو چکا ہوگا، اس وقت کسی کی توبہ نہ تو قبول ہوگی جو پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا، اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبۃ الارض کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ 3 بار ظاہر ہوگا، یمن کے آخری علاقے میں، پھر غائب ہو جائے گا، اس کے بعد دیہات میں نمودار ہوگا، پھر طویل عرصے تک غائب ہو جائے گا۔ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوں گے تو وہ مقام رکن کے درمیان سے دار بنی مخزوم کے سامنے سے نمودار ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر کچھ لوگ ڈر جائیں گے اور کچھ لوگ بیٹھے رہ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دابۃ الارض مقام صفا و مروہ کے درمیان سے نمودار ہوگا۔ وہ مومن کی آنکھوں کے درمیان حضرت موسیٰ کا عصا لگائے گا، اس کے پاس سلیمان پیغمبر کی انگشتری بھی ہوگی، اور مومن کی آنکھوں کے درمیان جیسے ہی عصا لگے گا تو ایک نقطہ سا نمودار ہوگا، وہ نقطہ پھیلے گا تو مومن کا پورا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اور دابۃ الارض کافر کی ناک پر عصا کا نشان بنائے گا تو وہ سیاہ ہوگا، اس سے کافر کا پورا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے رجت سے متعلق آیات میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم ہر امت میں سے اس فوج کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، پھر انہیں درجہ بدرجہ تقسیم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی، حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم بھی نہیں تھا۔ اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یہ رجت کی آیت جو ہے اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا، بہت تفصیل ہے اس کی، جس میں امام سے پوچھا کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو کتنا عرصہ حکومت کریں گے؟ یہ رجت کا دور ہے۔ اس کے متعلق امام نے فرمایا وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اللہ ان کی حکومت کے لیے دن اور رات کو طویل کر دے گا۔ ان کی حکومت کا 1 سال تمہارے سالوں کے مطابق 10 سال کے برابر ہوگا۔ ان کی حکومت کے 7 سال تمہارے 70 سالوں کے برابر ہوں گے۔ جب قائم کا ظہور علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہوگا تو جمادی الاخر اور رجب کے پہلے عشرے میں ایسی بارشیں ہوں گی کہ لوگ ان جیسی بارشیں کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اہل ایمان کا گوشت ان کے ابدان اور ان کی قبروں میں دوبارہ نشو و نما حاصل کریں گے، گویا انہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سروں پر سے خاک جھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے ذیل میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں۔ رجت ایک پورا عنوان ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے راستے میں ایک خطبہ دیتے ہوئے اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے ایسے فرشتوں کو آسمان پر رکھا ہے جو انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب سرکار قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ فرشتے آسمان سے آئیں گے اور قبروں میں انتظار کرتے کرتے جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کو قبروں میں سے اٹھائیں گے، جگائیں گے اور کہیں گے کہ سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، اور مومنین اپنے سروں پر سے خاک کو جھاڑتے ہوئے قبروں سے برآمد ہوں گے، اور پھر ان کی حکومت کا جو دور ہے وہ رجت کا دور کہلاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے انشاءاللہ۔ بحکم پروردگار عالم جب بھی حکم ہوگا تو صاحب عصر و زمان علیہ السلام سے کی معرفت سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ مجالس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گی بحکم امام انشاءاللہ، کیونکہ یہ نہایت اہم عنوان ہے، کیونکہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ کافر۔ النمل میں ہی پروردگار عالم نے نیکی اور برائی کے عنوان پر جو آیت ہے اس میں جو کوئی نیکی کرے گا اسے بہتر اجر ملے گا، اور ایسے لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ جو برائی لے کر حاضر ہوگا ایسے تمام لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ اور بھی کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں حسنہ، جس نیکی حسنہ کا ذکر آیا ہے اس سے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اور برائی سے مراد حضرت علی علیہ السلام سے عداوت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی علیہ السلام سے محبت ہوگی جہنم کی آگ اسے جلا نہ سکے گی، بلکہ علی کی محبت تو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا
کہ اگر ساری دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا۔ تو یہ حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرمت مکہ کے بیان میں پروردگار عالم نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جس شہر کے رب کی بندگی کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، اس شہر سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ جب قریش نے کعبے کی تعمیر نو کے لیے کعبے کی پرانی عمارت گرائی تو اس کی بنیادوں میں انہیں ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا۔ وہ اس پتھر کو پڑھنے کی کوشش کی، ان سے پڑھا نہیں گیا۔ پھر انہیں ایک ایسا شخص ملا جو اس زبان کو پڑھ سکتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس پر لکھا تھا، اس قدیم پتھر پر کیا لکھا تھا؟ میں اللہ ہوں، میں بکہ یعنی مکہ مکرمہ کا مالک ہوں، جس دن میں نے آسمانوں اور زمینوں کو حلال بنایا تھا، اس دن میں نے مکہ کو حرم کا درجہ دیا تھا۔ میں نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان رکھا ہے اور 7 فرشتوں کے ذریعے میں نے اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا، حدود حرم میں جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا ممنوع ہے اور وہاں پیدا شدہ درخت کو کاٹنا بھی ممنوع ہے، البتہ ازخر نامی گھاس اس سے مستثنا ہے۔ امام نے فرمایا، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ آئے، آپ نے کعبے کا دروازہ کھولا، وہاں جتنے بت تھے ان کو گروایا۔ اس کے بعد آپ نے دروازے کے دونوں دروازوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آگاہ رہو، جس دن خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اسی دن اس نے مکے کو حرم قرار دیا تھا، خدا کی حرمت کے تحت قیامت تک حرم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں شکار کو بھگایا نہ جائے، یہاں کے درخت کو کاٹا نہ جائے، یہاں گری ہوئی چیز کو کوئی نہیں اٹھائے گا، البتہ جس نے اٹھا کر اعلان کرنا ہو تو وہ مستثنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر بہت ساری چیزیں ہیں مکے کے متعلق جو آپ نے حدیث فرمائی کہ آسمان و زمین کی خلقت کے دن سے ہی مکہ جو ہے وہ حرم ہے، بار بار انہی حدیث کو آئمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو ہے وہ آیات الہی سے متعلق ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم انہیں پہچان لوگے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے زمانہ رجت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے دشمن بھی انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے۔ ائمہ ہدا آیات الہی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو باب مدینۃ العلم ہیں، آپ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم میں ہی پروردگار عالم کی آیت عظمیٰ ہوں، لہٰذا جب ائمہ علیہ السلام زمانہ رجت میں آئیں گے تو تمام لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ اس دعا کے ساتھ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بے ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ علی سے بہتر